سورہ مومن کی آیت نمبر 61 سورہ مومن کا 7واں رکوع اور 24ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی کہ اس میں تم آرام پاؤ، والنہار مبصرا، اور دن بنایا آنکھیں کھولتا، دن بنایا آنکھیں کھولنے والا، کہ اس میں اپنے کام اطمینان کے ساتھ انجام دو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، فضل والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے، لیکن بہت آدمی شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہ ہے اللہ تمہارا رب ہر چیز کا بنانے والا۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ فانا تؤفکون، تو کہاں اوندے جاتے ہو کہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، یوں ہی اوندھے ہوتے ہیں اور حق سے پھرتے ہیں، باوجود دلائل قائم ہو چکے ہیں وہ حق سے پھرتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور ان میں غور و فکر اور تأمل نہیں کرتے، یعنی ایسا غور و فکر نہیں کرتے جو ان کے لیے حق کو تلاش کر سکے۔ انہیں چاہیے کہ حق کی تلاش میں وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں نظر و تأمل کریں، غور و فکر کریں، لیکن ایسے لوگ اس طرح غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین ٹھہراؤ بنائی، زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا کہ وہ تمہاری قرار گاہ ہو، زندگی میں بھی اور بعد موت بھی۔ اللہ نے تمہارے لیے زمین ایسی بنائی کہ زندگی میں بھی تم زمین میں ٹھہرتے ہو اور مرنے کے بعد بھی قبر میں زمین میں ٹھہرتے ہو۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا کہ آسمان کو مثل قبہ کے بلند فرمایا، جیسے ہمارے مکان کی چھتیں بلند ہوتی ہیں اس طرح آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری تصویر بنائی کہ تمہاری صورتیں اچھی بنائیں، تمہاری تصویر کی تو تمہاری صورتیں اچھی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شکلیں عطا فرمائی اور بڑی اچھی صورتیں عطا فرمائی کہ تمہیں راس قامت، پاکیزہ روح، متناسب الاعضاء کیا، تمہاری شکلیں خوبصورت بنائی، تمہیں اچھا قد عطا فرمایا، تمہارے جسم کے اعضاء متناسب بنائے، آنکھ جتنی ضرورت ہے اتنی بنائی، ہاتھوں کی انگلیاں جیسی تمہاری ضرورت تھی ویسی بنائی، تمہیں جانوروں کی طرح نہ بنایا کہ اوندھے چلتے، پاؤں پر کھڑے ہو کر چلتے ہو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں ستری چیزیں روزی دیں، نفیس پاکیزہ کھانے اور پینے کی چیزیں دیں۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بڑی برکت والا ہے اللہ رب سارے جہاں کا۔ اللہ جو سارے جہاں والوں کا رب ہے وہ بڑی برکت والا ہے، بڑی رحمت کرنے والا ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہوا، وہی زندہ ہے
اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے فنا ہونا ناممکن ہے۔ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کے بندے ہو کر۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں منع کیا گیا ہوں کہ انہیں پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اے محبوب آپ فرمائیے، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں بتوں کی پوجا کروں، لہٰذا میں کبھی بھی بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نابکار نے برائے جہالت و گمراہی اپنے دین باطل کی طرف حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی۔ یعنی کافروں نے جہالت کی وجہ سے اور گمراہی کی وجہ سے دین باطل کی طرف حضور کو دعوت دی اور آپ سے بت پرستی کی درخواست کی تھی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، میں منع کیا گیا ہوں کہ ان بتوں کو پوجوں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ لما جاءنی البینات من ربی، جبکہ میرے پاس روشن دلیلیں میرے رب کی طرف سے آئیں، یعنی عقل کی روشن دلیلیں، وحی کی روشن دلیلیں، توحید پر دلالت کرنے والی۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ رب العالمین کے حضور گردن رکھوں، اللہ کے حضور جھکا رہوں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی تمہاری اصل اور تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ثم من نطفۃ، پھر پانی کی بوند سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل کو پانی کی بوند سے، نطفے سے، قطرہ منی سے بنایا۔ ثم من علقۃ، پھر خون کی پھٹک سے، کیونکہ نطفہ 40 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں خون کا ذرہ بن جاتا ہے۔ ثم یخرجکم طفلا، پھر اللہ تمہیں نکالتا ہے بچہ۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تمہیں باقی رکھتا ہے کہ اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری قوت کامل ہو۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر اس لیے کہ بوڑھے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پانی کے قطرے سے بنایا، بچے کی حالت میں تم نکلے، پھر اللہ نے تمہیں عمر دی، کئی تم میں سے جوانی کو پہنچے اور ان کی قوت کامل ہو گئی، پھر اور ان کی عمر بڑھی اور پھر بڑھاپے کو پہنچے اور پھر دوبارہ بچے کی طرح کمزور ہو گئے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ، اور تم میں کوئی پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی بڑھاپے یا جوانی کو پہنچنے سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ اس لیے کیا کہ تم زندگانی کرو، یہ نظام اس لیے بنایا کہ تم یہاں دنیا میں زندہ رہو۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور اس لیے کہ تم ایک مقرر وعدے تک پہنچو، زندگانی کے وقت محدود تک، جو وقت تمہارے لیے مقرر ہے اس وقت تک تم پہنچ جاؤ، اور پھر موت کا وقت آئے اور تم اس دنیا سے واپس چلے آؤ۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اس لیے کہ تم سمجھو، توحید کے دلائل کو سمجھو اور ایمان لاؤ۔ تو یہ وقت تمہیں اس لیے دیا گیا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع ملے۔ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر جب کوئی حکم فرماتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اس سے یہی کہتا ہے کہ ہو جا، جبھی وہ ہو جاتا ہے۔
انہی اشیاء کا وجود اللہ کے ارادے کا تابع ہے کہ اس نے ارادہ فرمایا اور شے موجود ہوئی. جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے فوراً چیز کا وجود ہو جاتا ہے. نہ کوئی کلفت تکلیف ہے، نہ مشقت ہے، نہ کسی سامان کی حاجت ہے. یہ اللہ کی قدرت کے کمال کا بیان ہے. سورہ مومن کا 7واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.